ہم سب نماز پڑھتے ہیں، لیکن ایک سوال ہے، کیا ہم واقعی نماز اسی طریقے سے پڑھتے ہیں جس طرح نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے؟ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ انجانے میں ایسی غلطیاں کرتے ہیں جو بچپن سے عادت بن چکی ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ سب ٹھیک ہے، لیکن جب قرآن اور صحیح سنت کو دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ کچھ چیزیں سدھارنے کی ضرورت ہے۔ اس ویڈیو میں ہم صرف غلطیاں نہیں بتائیں گے، بلکہ ہر غلطی کا صحیح طریقہ بھی جانیں گے۔ ہمارا مقصد کسی کی تنقید کرنا نہیں، بلکہ اپنی اور آپ سب کی نماز کو بہتر بنانا ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ نمبر 1، وضو کو جلدی کرنا۔ نماز کی بنیاد ہی وضو ہے، اور اگر وضو ٹھیک نہیں ہوگا تو نماز بھی متاثر ہو سکتی ہے۔ بہت سے لوگ جلدی میں وضو کرتے ہیں، کونی تک پانی ٹھیک سے نہیں پہنچتا، ایڑیاں سوکھی رہ جاتی ہے یا انگلیوں کے درمیان پانی نہیں جاتا۔ آپ نے ان لوگوں کو تنبیہ فرمائی جن کی ایڑیاں وضو میں سوکھی رہ گئی تھی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وضو مکمل کرنا کتنا ضروری ہے۔ اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ وضو اطمینان سے کیجیے، ہر اعضاء کو پوری طرح دھوئیے اور یقین کر لیجیے کہ پانی ہر حصے تک پہنچ گیا ہے۔ نماز کی شروعات ہمیشہ مکمل وضو سے ہونی چاہیے۔ نمبر 2، رکوع اور سجدے میں اطمینان نہ کرنا۔ آج بہت سے لوگ نماز اتنی جلدی پڑھتے ہیں کہ رکوع اور سجدے میں ایک پل کے لیے بھی نہیں رکتے، بس جھکتے ہیں اور فوراً اگلی پوزیشن میں چلے جاتے ہیں۔ لیکن آپ نے ایک شخص کو اسی وجہ سے دوبارہ نماز پڑھنے کا حکم دیا، کیونکہ وہ ہر رکوع میں اطمینان سے نہیں رکتا تھا۔ اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ رکوع میں پوری طرح رکیے، پیٹھ کو سیدھا رکھیے اور تسبیح آرام سے پڑھیے۔ رکوع سے اٹھ کر پوری طرح سیدھے کھڑے ہوں، پھر سجدہ کریں۔ سجدے میں بھی اطمینان سے رکنا سنت ہے۔ نماز کو جلدی ختم کرنا مقصد نہیں، بلکہ اللہ کی عبادت کو بہترین طریقے سے ادا کرنا مقصد ہے۔ نمبر 3، سجدے کو ٹھیک طریقے سے ادا نہ کرنا۔ بہت سے لوگ سجدے میں صرف ماتھا زمین پر رکھتے ہیں، ناک زمین کو ٹچ نہیں کرتی، اور کچھ لوگ پاؤں کی انگلیوں کو سیدھا نہیں رکھتے یا کونیاں زمین پر بچھا دیتے ہیں۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ سجدہ 7 اعضاء پر کیا جاتا ہے: ماتھا اور ناک، دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے اور دونوں پاؤں کی انگلیاں۔ کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ سجدے میں ماتھا اور ناک دونوں زمین پر ہوں، دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے اور دونوں پاؤں کی انگلیاں بھی ٹھیک طریقے سے زمین پر ہوں، اور پاؤں کی انگلیاں قبلہ کی طرف ہوں، اور یاد رہے کہ کوہنیوں کو زمین پر نہ بچھائے۔ اینڈ نمبر 4، 2 سجدوں کے درمیان جلدی کرنا۔ کئی لوگ پہلا سجدہ کرتے ہیں اور فوراً دوسرے سجدے میں چلے جاتے ہیں اور بیچ میں ٹھیک سے بیٹھتے ہی نہیں۔ یہ طریقہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے مطابق نہیں ہے۔ 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا نماز کا ایک اہم رکن ہے۔ اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ پہلے سجدے کے بعد آرام سے بیٹھیے، بدن کو سکون ملنے دیجیے اور پھر دوسرا سجدہ کیجیے۔ نماز کے ہر رکن کو اطمینان کے ساتھ ادا کرنا ضروری ہے۔ اینڈ دا لاسٹ، نماز میں ادھر ادھر دیکھنا اور خشوع کھو دینا۔ نماز کے دوران کچھ لوگ بار بار ادھر ادھر دیکھتے ہیں، گھڑی دیکھتے ہیں، دروازے کی طرف دیکھتے ہیں یا موبائل کے نوٹیفیکیشن پر دھیان دینے لگتے ہیں۔ اس سے نماز کا خشوع کم ہو جاتا ہے۔ آپ نے نماز میں ادھر ادھر دیکھنے کو ایسی چیز بتایا ہے جس سے شیطان بندے کی نماز سے توجہ ہٹا دیتا ہے۔ اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ نماز کے دوران نظر سجدے کی جگہ پر رکھیے اور پوری توجہ اللہ کی طرف، اور کوشش کیجیے کہ نماز سے پہلے موبائل سائلنٹ ہو اور دل اور دماغ دونوں عبادت میں لگا رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری نمازیں قبول فرمائے۔